نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ قرآن کا سب سے اہم اگر پورشن اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، سورہ الفاتحہ آج ہمارا موضوع ہے۔ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حصہ چنا نماز کے لیے اور اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ اگر یہ نہ پڑھا تو تمہاری رکعت ہی نہیں ہوئی، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، اور اسے ام القرآن کا لقب دیا گیا، قرآن کی ماں کا لقب دیا گیا۔ سورہ الفاتحہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں الگ سے اس سورت کا بھی ذکر فرمایا اور اسے قرآن عظیم کہا، اور سبع المثانی یہ وہ الفاظ ہیں جو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فاتحہ کے لیے استعمال کیے۔ تو قرآن عظیم یعنی قرآن کا عظیم ترین حصہ، اور سبع المثانی یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ سورہ فاتحہ ہماری زندگی ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اتنی شاید ہی کوئی دوسری سورہ ہے ہماری ہر دعا کا حصہ ہوتی ہے، ہر نماز ہر رکعت کا حصہ ہوتی ہے، ہر دعا شروع ہی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے متعلق علماء جو ہیں وہ اس میں تھوڑا سا ایک اختلاف ہے کہ یہ اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے یا الحمدللہ سے ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکثریت علماء کی ہے وہ اس بات کی قائل ہے کہ یہ جو شروع ہوتی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے متعلق ایک حدیث قدسی آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا ہوتی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یعنی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابتدا کرتے ہیں، یہاں پہ جو صلاۃ اور نماز کا جو لفظ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے لیے استعمال کیا۔ سوچیں پوری نماز ہی سورہ فاتحہ کو قرار دے دیا گیا، تو وہ کتنا اہم حصہ ہے اور اس میں کتنا سالڈ اور کتنا اہم پیغام ہے ہمارے لیے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نماز میں یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میری حمد بیان کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فاتحہ کو شروع بسم اللہ سے نہیں بلکہ الحمدللہ سے شروع کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اکثریت علماء کی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ہے اور الحمدللہ سے شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے جو اسکالرز ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے کیونکہ اسے 7 آیات کہا گیا، تو اگر 7 آیات ہم اس کو بناتے ہیں تو پھر اس میں بسم اللہ کا اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ آخر میں ایک چھوٹی سی جو جگہ ہے وہاں پہ بیچ میں ہم وقف کرتے ہیں، اکثر وقف نہیں بھی کرتے، تو کچھ اس کو آیت سمجھتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ صرف وقف کی جگہ ہے، تو اس حساب سے وہ پھر اس کو بسم اللہ کو اس کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں الحمدللہ سے شروع کیا تو دل اسی بات پہ تھوڑا سا ٹھکتا ہے کہ اللہ نے ابتدا یہیں سے کی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتایا ام القرآن، قرآن عظیم، سبع المثانی، الشفاء، الرقیہ۔ تو عربوں میں یہ ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ وہ جس چیز کو بہت زیادہ محبوب رکھتے تھے اس کے بہت سارے نام رکھ لیتے تھے۔ تو آج ہم سورہ فاتحہ کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ کوئی بھی یہ جو قرآن ہے نا، پوری انسانیت کے لیے ایک آخری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اس کے بعد اب کوئی کتاب اور وحی بھی نہیں آنے والی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قیمتی ترین پیغام کو جن الفاظ سے ابتدا کیا، ہم بھی دیکھیں جب دنیا میں کسی سے کوئی بہت اہم بات کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرا دل ہے کہ یہ بس میری یہ بات مان لے، تو ہم اچھے بہترین الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں نا، تھوڑا سا اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا دل نرم کرتے ہیں، اس کو مستہ پالش لگاتے ہیں، اور پھر اپنا جو ہے وہ بیان اس کے سامنے بات رکھتے ہیں تاکہ وہ بس کسی بھی طرح سے قبول کر لیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا، تو یہ آدھا آدھا کیا ہے؟ جو ابتدائی حصہ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تعریف ہے، اور جو باقی کا حصہ ہے وہ ہمارے لیے دعا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جو انٹروڈکشن دیا ہے سورہ الفاتحہ میں، اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم اس کے الفاظ کو تھوڑا سا گہرائی میں اتریں۔ ترجمہ تو ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن تھوڑا سا اتنا گہرائی میں اتریں کہ ہم اس کو اپنے دل کے اندر محسوس کر سکیں۔ جب جانماز پر اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ میں اپنے رب کو کیا کہہ رہی ہوں، اور میرا رب کس طرح مجھے سن رہا ہے اور مجھے جواب دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی، اس سے پہلے کوئی بھی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی، 5ویں وحی ہے یہ۔ اس سے پہلے 4 وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، تو مکی صورتوں میں سے ہے۔ اور مکی آپ کو پتا ہوگا کون سی صورتیں ہیں؟ جو ابتدائی 13 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ہجرت سے پہلے کے، اس میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا، چاہے وہ مکہ کے اندر ہو مکہ کے باہر ہو، وہ مکی قرآن کہلاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرما لی، مدینہ چلے گئے، تو یہ جو آخری کے 10 سال تھے، ان 10 سالوں میں جو بھی قرآن اترا اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ مدنی قرآن ہے، یعنی مدنی دور میں نازل ہوا۔ تو یہ مکی اور مدنی کی تقسیم اس طرح سے ہے۔ الحمدللہ، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا فرمائی۔ ہم حمد کا ترجمہ جو اردو میں کرتے ہیں وہ کس طرح سے ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ تو حمد کا، کیونکہ اردو یا کوئی بھی اور زبان جو ہے نا وہ عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عربی کا یہی حسن ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ میں کئی مطلب نکلتے ہیں، اور وہ تمام مطلب اگر آپ سمو دیں اس لفظ میں تو وہ تمام کے تمام اس کے معنی اور مفہوم میں اور زیادہ خوبصورتی اور گہرائی، کوئی بھی مطلب جو ہے وہ کانٹرڈکٹ نہیں کرتا، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے، الحمدللہ، یہ اسے بہت سارے طرح کے ہوتے ہیں، جیسے انگلش یا اردو پڑھانے والی جو ٹیچرز ہیں ان کو یہ معرفہ اور نکرہ کا پتہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کو جب آپ اہم بناتے ہیں، انگریزی میں د لگاتے ہیں اور اردو میں لگا دیا جاتا ہے اس کو زیادہ عزت اور احترام دینے کے لیے۔ تو یہاں پہ یہ جو لگا ہوا ہے اس کو الاستغرار کہتے ہیں۔ استغرار جو ہے وہ غرق سے ہے۔ تو جب کوئی چیز غرق ہو جاتی ہے، ساری کی ساری اندر چلی جاتی ہے نا، کچھ بھی اس کا حصہ اوپر نہیں رہتا۔ اگر اوپر رہتا تو ہم کہتے ہیں فلوٹ کر رہا ہے، تیر رہا ہے۔ جب ہم غرق کا لفظ استعمال کرتے ہیں مطلب وہ بالکل ہی گہرائی کے اندر چلا گیا، سارا کا سارا ہی اندر چلا گیا۔ تو یہ جو ہے اس کے ساتھ کیا لگ گیا؟ حمد، یعنی ساری کی ساری حمد جو جہاں کہیں پر بھی کسی چیز کے لیے ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری کے ساتھ کس کے لیے ہو گئی؟ اللہ کے لیے، للہ، الحمد للہ۔ لیکن ہم ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے ہیں، جیسے کافر بھی کسی چیز کو دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں، تو پھر کیا وہ کس طرح سے اللہ کی ہوئی؟ تو وہ جس چیز کی بھی تعریف کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی انسان نے اس کے اوپر احسان کیا تو اس انسان کو احسان کرنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ کوئی چیز ہم خوبصورت دیکھتے ہیں، کوئی گاڑی ہے، کوئی انسان ہے، کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کر لیا، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو وہ خلق کس نے کیا؟ اس کو اللہ نے۔ تو انڈائریکٹلی وہ تعریف کس کی ہو گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی ساری کی ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اب یہاں پہ حمد کے جو مطلب ہیں وہ عربی میں تعریف کے معنوں میں بھی لیے جاتے ہیں اور شکر کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ کہ کلمہ شکر کہا جاتا ہے نا، اس کو آپ نے سنا ہوگا کہ الحمدللہ ہے وہ کلمہ شکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ تو یہ دعا کیسے ہو گئی؟ ہم تو اللہ کی تعریف اور شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ لئن شکرتم لیزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں کیا ہوگا؟ اور زیادتی ہوتی چلی جائے گی، ہر چیز بڑھتی چلی جائے گی، اور اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کیا چیز زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ ہم جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ہم ایک دو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں میرا فائدہ ہے، میں اللہ سے یہ مانگوں، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لیے کس چیز میں فائدہ ہے، تو وہ اپنے فضل سے عطا کرتا ہے۔ تو جب ہم صرف الحمدللہ ہی کہتے رہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تمام تعریف اور شکر تیرے لیے، تو
ہر چیز جس میں آپ شکر ادا کریں گے اللہ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے. اور اللہ کی تعریف اور حمد سے بڑھ کر تو کائنات میں اور کوئی چیز نہیں. اب یہ جو لفظ ہے شکر اور مدح، مدح اردو میں کہتے ہیں نا تعریف کے لیے. اچھا یہ جو حدیث قدسی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ جب ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. ہم تو بڑی اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، 100 کی اسپیڈ سے، اور اسی طرح نماز میں پڑھی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے جب ایک ایک آیت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں میرا رب اس کا جواب دینے کا منتظر ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اور شکر میرے رب کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ رپلائی کرتے ہیں. یہ ون سائیڈڈ کنورسیشن نہیں ہوتی. ہم تو امیجن ہی نہیں کرتے نا کہ جانماز بچھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں کس کے آگے کھڑی. آپ امیجن تو کریں کہ میرا رب میرے آگے ہے، میرا اللہ میرے آگے ہے، میں اس سے ہم کلام ہوں. تو ایک حدیث ہے اس میں یہ جو نماز ہے نا، نماز کے لیے بہت خوبصورت لفظ استعمال ہوا کہ جو جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا تو مجھے بہت زیادہ یہ دل کو چھو گیا یہ لفظ. تو اس میں تھا کہ جب تم اپنے رب سے سرگوشیاں کرتے ہو. آپ سرگوشی کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ جو آپ کو بہت قریبی ہوتا ہے نا. سرگوشی کیسے کرتے ہیں؟ بہت قریب کان میں جا کے بات بولتے ہیں نا. تو اللہ کو نماز میں ہم اتنا قریب محسوس کرتے ہیں کہ میں سرگوشی کر رہی ہوں. کبھی نماز میں اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان میں آواز جائے. تو وہ آواز دیکھیں بالکل سرگوشی والی ہوتی ہے نا. تو سوچیں کہ آپ اپنے رب کے ساتھ اس طرح سے سرگوشی کریں، وہ آپ کے اتنا قریب ہے کہ وہ آپ کی آواز اس طرح سن رہا ہے. تو خود ہی آپ کا دیکھیں جو یہ دماغ اور دل جو ہے نا، توجہ جو ہے وہ پھر نماز میں ہی رہے گی. آپ کے خود ہی گوز بمز آنے لگیں گے، آپ کا خود ہی جو ہے وہ دل جو ہے وہ تقویٰ سے بھر جائے گا کہ جب آپ ان چیزوں کو محسوس کریں گے کہ میں اپنے رب سے ہم سرگوشی کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. پھر جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اچھا شروع میں جب ہم نے یہ سنا تو مجھے لگا کہ حمد بھی وہی لفظ ہے، ثنا بھی وہی لفظ ہے، تو یہ کیوں اس طرح مختلف اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور ثنا جو ہے وہ تعریف ہے جس میں اتنا مبالغہ ہے، اتنا مبالغہ ہے کہ جس مبالغہ آرائی کی کوئی حد نہیں، لیکن وہ ساری کی ساری تعریف بالکل 100% حقیقت پر مبنی ہو. ایسی تعریف کو کہتے ہیں ثنا. اور یہ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں بیان فرماتے ہیں جب ہم کیا کہتے ہیں الرحمن الرحیم؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ ترجمہ کرتے ہیں نا اردو میں. تو آج ہم تھوڑا سا جائزہ لگیں کہ اردو میں تو ہم بس الفاظ کے محتاج ہو جاتے ہیں اور وہ بہت ہی سمٹ جاتا ہے اس کا ترجمہ، جبکہ بہت وسیع معنی ہے اس کی. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحمد کی جگہ پہ یہاں پہ صرف مدح کا لفظ استعمال کر دیتے، ال نہ لگاتے اس کے ساتھ، ایک تو ال نے ساری کی ساری تعریف کو سمیٹ دیا، جو جہاں پر تعریف ہو رہی ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. پھر حمد کا لفظ اللہ نے ال کے ساتھ استعمال کیا. مدح بھی تو تعریف کو کہتے ہیں نا، لیکن مدح وہ تعریف ہوتی ہے جیسے اگر میں بھی آپ کی کر دوں یا کوئی بھی کسی کی کر دے، اس میں پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے شکر گزار بھی ہوں. مثلا میں نے کوئی بہت خوبصورت پھول دیکھا، میں نے کہا سبحان اللہ کتنا خوبصورت پھول ہے، اس کی تعریف کر رہی ہوں، تو کیا میں اس پھول کی شکر گزار بھی ہوں؟ شکر گزار کیوں ہوں گی میں؟ کوئی اگر گاڑی میں نے دیکھی یا کوئی اچھی سی کوئی اللہ کی مخلوق دیکھی، کوئی سینری دیکھی، تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں نا. تو اس تعریف میں شکر گزاری تو نہیں ہوتی نا. تو الحمد وہ لفظ ہے جس میں تعریف اور شکر گزاری ایسی کہ جو 100% حق پر اور سچ پر مبنی ہو. اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ شکر سے شروع کرتے تو دیکھیں شکر اگر ہم کسی بھی کا ادا کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف بھی کریں. ٹھیک ہے، کسی نے میرے اوپر احسان کر دیا تو میں ان کا شکریہ ادا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اب میں اس کی تعریف کبھی کرتے ہیں ہم، کیونکہ اس نے احسان کر دیا تو اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ تم اتنے اچھے دل کی ہو، تم ایسی ہو، تم نے مشکل آسان کر دی. ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی 100% سچی تعریف ہے. ایک تو یہ نا انسان کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی اس کی تعریف کر دیتا ہے. مثلا کسی پولیس والا اگر ہمارا کوئی چالان کر رہا ہے یا کوئی پرنسپل کو خوش کرنا ہے یا اپنے باس کو خوش کرنا ہے تو ہم کبھی اس کی جھوٹی تعریف بھی کر دیتے ہیں نا، اس کو خوش کرنے کے لیے.
یا کوئی دوست ناراض ہے تو چاہے وہ ابھی کسی بھی حلیے میں بیٹھی ہو لیکن ہم اس کو منانے کے لیے کتنی اچھی ہو کتنی پیاری ہو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا تو وہ کبھی کبھی تعریف سچی تو نہیں ہوتی, وہ جھوٹی ہوتی ہے. تو یہ جو الحمد ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلمہ شکر بھی کہا, اور بہترین دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا. اور جب ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں جانماز کے اوپر تو اللہ کو جو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ساری بالکل 100% سچی تعریف اور دل کی گہرائی سے ادا ہونے والا شکر, سارا کا سارا جو کچھ جہاں ساتوں آسمانوں اور زمینوں اور سمندروں اور جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے وہ سب کا سب کس کے لیے ہے, تیرے لیے. تو اس سے پہلے کبھی یہ والی فیلنگ ہماری نہیں ڈیولپ ہوتی تھی نا جب ہم کھڑے ہوتے تھے ساری کی ساری تعریف, چاہے ساتوں آسمان کے اوپر فرشتے کر رہے ہوں, چاہے سمندروں کی گہرائی میں مچھلیاں کر رہی ہوں, چاہے جنگلوں میں, چاہے ہمیں کسی مخلوق کا نہیں بھی پتا, جو کہیں جہاں پر بھی ہو رہی ہے وہ سب کی سب کس کے لیے ہے, اللہ, اللہ کے لیے. تو یہاں پہلا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا وہ یہی کرایا کہ الحمد للہ, تمام تعریف اور تمام شکر جہاں کہیں بھی ہے کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے وہ نام, یہاں پر نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم دیکھتے ہیں صفاتی نام ہے, لیکن اللہ نے سب سے پہلے جو اپنا نام انٹروڈیوس کروایا ہم سے وہ کیا ہے, اللہ. اچھا اللہ پر بھی تھوڑی سی علماء نے تحقیق کی کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ, تو کچھ تو کہتے ہیں کہ بس یہ اللہ کا نام ہے, اس کو آپ توڑ نہیں سکتے, اس کے روٹ ورڈ نہیں نکال سکتے, اس کو آپ کچھ اور نہیں کر سکتے, بس اس کو ایسے ہی رہنے دیں. لیکن کچھ علماء نے کہا کہ اگر ہم اس کو توڑتے ہیں یا الگ الگ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے, تو آپ ہم ترجمہ کرتے ہیں نا اس کا لا الہ الا اللہ, الہ. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ الہ جو ہے شاید یہ اللہ کا جو ہے وہ روٹ ورڈ ہے, اس سے اللہ کا لفظ بنا. اچھا عربی کا یہ ہوتا ہے, جو نئے سننے والے ہیں وہ بول رہے ہوں گے اب یہ روٹ ورڈ پتہ نہیں کیا ہے. جو عربی کے جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی جڑ سے بنتے ہیں, اس کا کوئی اوریجن ہوتا ہے, کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے, اس سے وہ لفظ بنا. جیسے حمد ہے تو اسی سے محمد بنا, اسی سے مدح بنا, اسی سے الحمد بنا. تو خے میم دال اس سے بہت سارے لفظ بنے, جیسے فے عین لام فعل ہے, مفعول اسی سے بنا, فاعل اسی سے بنا, اور بھی بہت سارے اس سے جو ہے وہ لفظ بنتے ہیں. تو وہ ہوتا ہے روٹ ورڈ. تو یہ جو اللہ ہے اس کا روٹ ورڈ انہوں نے کہا کہ شاید الہ ہے, اور اس کے ساتھ ال لگا دیا گیا کہ یعنی کہ صرف اور صرف یہ جو الہ ہونے کی خصوصیت ہے وہ کس کے پاس ہے, اس ذات کے پاس ہے. جیسے میں نے ابھی یہ استغراق کا آپ کو بتایا نا کہ ال لگ جانے سے ساری کی ساری جو تعریف ہے اور سارا کا سارا جو شکر ہے وہ سب کا سب کس کے لیے غرق ہو گیا, میرے رب کے لیے, اور کسی کے لیے اگر ہے بھی تو وہ بھی اسی کی وجہ سے. مطلب ہم میں سے کوئی بھی اگر کوئی بہت اچھی ڈش بناتا ہے اور ہم کھاتے کھاتے بڑی مزیدار ہے, بڑی لذیذ ہے, تو کیا وہ ڈش خوش ہو رہی ہوتی ہے یا اس کے بنانے والا خوش ہو رہا ہوتا ہے؟ جس نے بنایا وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے نا کہ میری تعریف ہو رہی ہے, حالانکہ ہم تو ڈش کی تعریف کر رہے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جہاں جس چیز کی بھی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے انڈائریکٹلی وہ کس کی ہوتی ہے, اللہ کی. کیونکہ خالق تو وہی ہے نا, تو اس کا اجر بھی کون دیتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ الہ یعنی الہ ہونے کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ساری کے ساری کس کے لیے مختص ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. یعنی جو خصوصیات اللہ کے پاس ہیں وہ کسی کے اور کے پاس نہیں ہو سکتی. سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے جو اللہ کے پاس ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی, وہ یہ کہ اس کے علاوہ ہم اور کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے. اور الہ جو ہے اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی 6 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے علاوہ کسی اور سے منسوخ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مثلا زندگی, موت, عزت اور ذلت, رزق اور اولاد. یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو سوائے اللہ کے کسی اور کے اختیار میں نہیں. تو ایک مومن جب یہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ, تو وہ اس بات پر پکا یقین رکھتا ہے کہ میرا کوئی الہ اللہ کے علاوہ نہیں ہے. یعنی میری زندگی, میری موت, میرا رزق,
میری اولاد، عزت اور ذلت کا مالک، یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ میرے رب، میرے اللہ کے. اس کے علاوہ کسی اور کے پاس ان چیزوں کی طاقت نہیں ہے. اردو کی اگر کوئی ٹیچر جہاں بیٹھی ہوں تو ان کو پتا ہوگا کہ فعل اور اسم میں کیا فرق ہوتا ہے. فعل کہتے ہیں کسی کام کو اور اسم کہتے ہیں نام کو. اچھا، اب یہ جو ہے الحمد، تعریف للہ، تو تعریف کیا ہے؟ کوئی نام ہے یا اسم ہے؟ سوری، نام ہے یا کام ہے؟ تعریف کرنا یہ کیا ہے؟ صرف ہے نا. یعنی کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ال لگا دیا گیا، تو عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ کوئی بھی لفظ اگر ال سے شروع ہو رہا ہو، آنکھیں بند کر کے آپ کہہ دیں کہ یہ اسم ہے. اچھا، نام اور فعل میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے. وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو نام ہے اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا ہے نا. جو اسم ہوتا ہے اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا. جیسے آمنہ، اب کیا آمنہ میں کوئی ماضی، حال، مستقبل کچھ ہے؟ نہیں. تو اگر ہم صرف فعل کا استعمال کر لیتے تو اب فعل کے اندر یا تو ماضی ہوتا ہے یا حال ہوتا ہے یا مستقبل ہوتا ہے نا. تو سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا لفظ چن کر لگایا کہ جس میں ماضی، حال، مستقبل سب کچھ شامل ہے. یعنی چاہے ماضی میں تعریف ہو، چاہے حال میں، چاہے مستقبل میں، وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمیٹ دی، سب کی سب غرق کر دی ال لگا کر، کہ وہ ساری کی ساری چاہے پہلے کبھی بھی کہیں پر تعریف ہو یا بھی ہو رہی یا مستقبل میں ہو رہی، وہ ساری کی ساری ایسا ہے میرا رب جس کو ہم پہچانتے ہی نہیں. تبھی تو اس کی نافرمانی کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کی پاور کا آپ کو احساس ہو جاتا ہے نا، پھر آپ آتے ہیں اس کے روپ میں، پھر آپ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی نافرمانی کرنے کی. جب آپ کو کسی کے عہدے کا، اس کے پاورز کا نہیں پتا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آتے لوگوں کو اسلام جب لے کر آئے؟ اللہ سے تو وہ پہلے سے بھی واقف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. یعنی اللہ سے وہ لوگ انٹروڈیوس تھے نا، ان کو پتا تھا کہ اللہ ہے، کوئی کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کیا اس کے جو مرتبے ہیں، کیا اس کا روب اور جلال اور طاقتیں اور قدرتیں ہیں. یہ انٹروڈکشن کس نے دیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے متعارف کروایا کہ وہ جو اللہ ہے وہ کیسا ہے. تو لوگوں نے آ کے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ کہ یہ جو تم کہتے ہو اللہ، اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کے شان نزول میں اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ سورہ اخلاص. قل، اے نبی کہہ دیجیے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہی، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کوئی، نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس جیسی کوئی چیز نہیں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں. تو ہم اللہ کو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اب ان الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں؟ حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی ایک کلمہ آپ اگر اس کی گہرائی کو، اس کے معنی، اس کے مفہوم دل اور دماغ میں رکھ کر ادا کریں، الحمد، یعنی جہاں کہیں ماضی، حال، مستقبل میں کہیں پر بھی کوئی بھی تعریف ہو رہی ہو، وہ کس کے لیے ہے؟ میرے اللہ کے لیے. اور سارا کا سارا شکر کس کے لیے ہے؟ میرے اللہ کے لیے. تو یہ اللہ نے اپنا تعارف بیان فرمایا، اور ان کلمات کو درجہ کیا دیا؟ وزن کیا دیا. کبھی ہم کہتے ہیں نا اس کی بات میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے. جب وہ جو بات کرتا ہے نا بندہ، اس کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو بات آپ کے دل سے نکلتی ہے نا، وہ ہوتی ہے وزن والی، جس میں جتنی زیادہ سچائی ہوتی ہے، جتنی زیادہ حقیقت ہوتی ہے. تو کائنات کی ہر چیز، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے. ہماری کوئی حقیقت نہیں. حقیقت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ باقی رہ جانے والی ذات ہے. تو اس سے بڑھ کر الحمدللہ، جس میں اللہ کا نام آ رہا ہو، تو ساری کی ساری تعریف، تو اس سے زیادہ اور وزنی کیا کلمہ ہو سکتا ہے؟ تو اگر الحمدللہ کی ایک تسبیح آپ پڑھ لیں، تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت والا دن جو ہوگا، اس میں جو ہمارا میزان پہ جو اعمال تولے جائیں گے نا، ہمارے اچھے اعمال اور ہمارے برے اعمال،
تو جس کے اچھے اعمال بہت زیادہ بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہو گیا، اور اللہ نہ کرے جس کے گناہوں کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہو گیا وہ تو پھر گیا۔ اللہ کے 99 نام ہیں، 99 ناموں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے جو سارے نام چھوڑ کر جو سب سے پہلا نام چنا وہ کیا ہے؟ رب۔ اچھا، رب جو ہے اس کو ہم نارملی یہ لکھ دیتے ہیں اردو میں پالنے والا، پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا، مربی، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں نا۔ تو قرآن میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ لفظ جو ہے وہ اپنے آقا کے لیے استعمال کیا تھا کہ وہ رب ہے، یعنی وہ میرا پرورش کرنے والا ہے، میں اس کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا۔ اسی طرح پرورش کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ انہوں نے پرورش کی تھی ان کی۔ تو پرورش کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے رب۔ اچھا، رب کے اور بھی بہت سارے مطلب ہیں جو ہم جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم بس یہ ایک ہی، کیونکہ اب کیا کریں، کوئی بھی زبان اتنی وسعت نہیں رکھتی کہ، اور اگر سارے کے سارے ترجمے لکھیں تو وہ ترجمہ اتنا لمبا ہو جائے گا کہ کئی صفحات پر بلکہ کتابوں پر جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا۔ تو رب کا جو لفظ ہے صرف پالنے والا ہی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے ہم کہتے ہیں نا رب حاذا البیت، ہے نا، اس گھر کا رب، یعنی تو پھر وہ اس گھر کی پرورش کرنے والا تو نہیں ہوا نا، یعنی یہاں پہ پھر کچھ اور ہی مطلب استعمال ہو رہا ہے رب کا، اور وہ کیا ہے؟ مالک، جو اس گھر کا مالک ہے۔ تو رب کے اندر اٹ سیلف مالک کا بھی مطلب آتا ہے، صرف پرورش کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کے رب کی خصوصیت دوسری کیا ہے کہ وہ رب حاذا البیت، اس گھر کا مالک ہے، یعنی ملکیت ہے اس کی۔ اچھا، مالک جو ہوتا ہے نا، مثلا میں بولوں کہ میں اس پین کی مالک ہوں، تو کیا میں ایسی مالک ہوں کہ میں اس کی ایسی حفاظت کروں کہ یہ جب تک میں زندہ رہوں یہ بھی صحیح سلامت رہے؟ نہیں نا، میرا اس کے اوپر اختیار کتنا ہے؟ بہت ہی کم۔ اس گھر کا جو مالک ہے اس کا اختیار اس گھر کے اوپر کتنا ہے؟ حالانکہ پیپرز ان کے نام پر، لیکن کیا وہ اس گھر کی سردی گرمی کا مالک ہے؟ خوشحالی اور بدحالی کا مالک ہے؟ رزق کی فراوانی اور تنگی کا مالک ہے؟ تو انسانوں کی جو ملکیت ہوتی ہے نا وہ بہت ہی مختصر سی ہوتی ہے۔ ہم اس جگہ کا اور زمین کے جو ہے وہ ڈاکیومنٹس اپنے نام کر لیں، مثلا اگر کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہے وہ کہے کہ یہ میری ملکیت ہے، میں اس ملک کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں، کیا اس ملک کی بارشیں، سردی گرمی، موسم، اس ملک کے اندر بھی اگر وہ بولتا ہے کہ یہ پوری میری ٹیریٹری ہے، میری ملکیت ہے، اس کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں انہوں نے بھی تو اپنی پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں نا، وہ یہ نہیں کلیم کر سکتا کہ اس کا چپا چپے کا میں مالک ہوں۔ اگر میں اپنے گھر کی مالک ہوں، میری مرضی میں گھر کے اندر کچھ بھی کروں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کرائے میں رہ رہا ہے تو اس گھر کا مالک تو کوئی اور ہے۔ تو انسانوں کی مالک ہونا اور اس رب کا مالک ہونا یہ کیسا ہے؟ وہ ایسا مالک ہے کہ جس کے اختیار میں وہاں کی ہر چیز ہے، ہر چیز، ہوا، پانی، موسم، سردی، گرمی، نفع، نقصان، ہر چیز کی ملکیت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ۔ پھر دوسرا اس کا مطلب نکلتا ہے کہ اختیار بھی ہو اس کا، جیسے بھی میں نے بتایا کہ اوپر کیا ہے؟ رب حاذا البیت، مالک ہو، پھر اس کا اختیار بھی ہو اس پر، یعنی سرداری بھی ہو اس کی۔ تو اس کے ایک مطلب میں آتا ہے سید ہونا۔ سید ہونا کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے سردار نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو سید سردار ہوتا ہے اس کے لیے عربوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو سید ہونا یعنی سردار جس کا اختیار ہو، وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے قید کر لے، جس کو چاہے رہا کر دے، ہے نا، یہ سرداری کے پاورز ہوتے ہیں نا۔ تو رب وہ ہوتا ہے کہ جو اتھارٹی بھی رکھتا ہو، جو پاور بھی رکھتا ہو، صرف پرورش کرنے والا رب نہیں ہوتا۔ اب سوچیں، ہم جب کہہ رہے ہوتے ہیں نماز میں الحمدللہ رب العالمین، وہ رب صرف پرورش کرنے والا نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے ایک ایک چیز کا، اور ایسا مالک ہے کہ جس کی ملکیت پر اس کا پورا کا پوری سرداری بھی ہے، اختیار بھی ہے۔ اور پھر ایک اور مطلب جو ہے اس کا منعم، منعم جو ہے یہ انعام سے نکلا ہے۔
وہ رب ایسا نا، جب وہ کسی چیز کی پرورش کر رہا ہے، مثلا مجھے اس نے پیدا کیا، وہ میرا خالق ہے، اب وہ میری پرورش کر رہا ہے، تو پرورش کرتے وقت کیا میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ہاتھ کے لیے کوئی پیسے ادا کیے ہیں؟ یہ اس کا انعام ہے نا. کیا میری آنکھوں سے جو میں دیکھ رہی ہوں، کیا اس کے لیے میں نے کچھ پے کیا ہے، خریدا ہے میں نے، یا اس کی ملکی اس کی مالک ہوں کیا؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ میرے رب نے انعام کیا ہے مجھ پر. بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے پیدائشی. بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا جسم بڑھ جاتا ہے لیکن دماغ رک جاتا ہے. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا جسم رک جاتا ہے اور دماغ بڑوں والا ہوتا ہے. تو وہ اللہ ہی ہے نا، وہ رب ہی ہے نا جو انعام میں دیتا ہے ہمیں یہ صحت اور تندرستی اور چلنے کی طاقت، پھرنے کی طاقت، کھانا کھا کے ہضم کرنے کی طاقت. یہ ہے رب کہ جس نے ہمیں بہت سارے انعامات سے نوازا. یہ جو کچھ میرے پاس ہے، میرے جسم کے اندر یا میرے جسم کے باہر، ابھی ہم چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، یہ صحت اور سلامتی ہے، یہ خوشحالی ہے، اولاد ہے، شوہر ہے، بھائی بہن ہے، ماں باپ ہے، یہ سب کیا ہے؟ انعام ہے اس کے. وہ منعم ہے. رب وہ ذات ہوتی ہے جو پرورش کرنے والا بھی ہو، جو اختیار رکھنے والا بھی ہو، جو مالک بھی ہو، اور جس نے بہت سارے انعامات سے مجھ کو نوازا بھی ہو. اس کے علاوہ ایک اور مطلب آتا ہے رب ہی کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ قائم کرنے والا، القیم. دیکھیں ساتوں آسمان قائم ہے نا اپنی جگہ پر، قائم رکھنے والی ذات کون ہوتی ہے؟ رب. وہ ان ساتوں آسمانوں کا رب ہے جس نے قائم کیا. یہ جو زمین ہے، ہماری زمین کا گولا خلا میں ہے نا، چاند اور سورج بھی خلا میں ہے نا، اور یہ سب کے سب روٹیٹ اور ریوالو کر رہے ہیں نا، گھوم رہے ہیں نا، اس طرح بھی گھوم رہے ہیں اور ایک دوسرے کے گرد بھی گھوم رہے ہیں. یہ کون سی ذات ہے جس نے ان کو اپنے ایکسس کے اوپر جمایا ہوا ہے کہ 1 انچ 1 سینٹی میٹر بھی اگر زمین اپنے محور سے ہٹ جائے تو پوری کائنات میں ڈسبیلنس پیدا ہو جائے اور قیامت برپا ہو جائے، ساری چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں. وہ کیا طاقت ہے جس نے ان سب کو تھاما ہوا ہے، قائم کیے ہوئے ہے. ایک اللہ کا نام بھی ہے نا، القیوم. اگر یہاں رب کا لفظ اللہ سب سے پہلے نہیں لاتے، کوئی دوسرا لفظ لے آتے تو اس میں صرف وہی خصوصیت ہوتی، لیکن رب کا لفظ لا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری خصوصیت جو ہے وہ اس کے اندر سما دی. ہم جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم صرف کیا لکھتے ہیں؟ پرورش کرنے والا. لیکن یہاں پہ یہ ساری جو ہے وہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. کون کون سی بتائیے، ذرا جگا دو آپ لوگوں. جی جی. پہلی صفت کیا ہے رب کی؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا. دوسری مالک ہے، اتھارٹی اس کے پاس ہے. تیسری قائم رکھنے والا، بالکل. اور منعم ہے اور سرداری بھی رکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں. وہ بیک وقت جب اپنا رب ہونے کا اقرار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ان ساری چیزوں کو کلیم کر رہا ہے. تو وہ تعریف کا ہم نے جو پڑھا کہ سارا کا سارا شکر، ساری کی ساری تعریف، اور کس کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا. پھر اس کے بعد للہ، اللہ کے لیے ہے. اور اللہ الہ کیسا الہ ہے؟ جس کے پاس یہ 6 چیزیں میری اسی کے قبضے میں ہیں. میری زندگی، میری موت، میری عزت، میری ذلت، میرا رزق، میری اولاد، سب اللہ کے قبضے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں الحمدللہ. یہ ساری کی ساری تعریف اور شکر اللہ کے لیے. کیسا ہے وہ اللہ؟ جو کہ رب ہے عالمین کا. ابھی ہم نے صرف رب کو دیکھا، رب میں کیا کیا چیزیں آ گئیں، کیا کیا صفات آ گئی. اب وہ بیک وقت صرف انسانوں ہی کا نہیں ہے. اچھا، عالمین کا جو لفظ ہے نا، زیر یا نون، جو بھی الفاظ قرآن میں زیر یا نون پر ختم ہوتے ہیں، اب آپ جب قرآن پڑھیں گے تو اس بات کو یاد رکھیے گا، جو الفاظ بھی زیر یا نون پر ختم ہو رہے ہیں عالمین ہے جیسے، تو یہ اسپیسیفکلی اللہ کے اس مخلوق کے لیے استعمال ہوئے ہیں جو عقل و شعور رکھنے والی ہیں. ٹھیک. تو یہ علماء جو ہے نا وہ جب اس کی تفسیر کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے نا. تو جب یہ عالمین کا ذکر ہو رہا ہے، نارملی ہم بچپن سے عالمین کو کیا پڑھتے آ رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں عالم جو ہے وہ زمین اور آسمان، اس کو عالم کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. عالمین
وہ لفظ ہے جو عقل و شعور رکھنے والی مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ زمین اور آسمان، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور اس کے اندر جو چیزیں اس کے لیے نہیں استعمال ہوتا. وہ تو عالم اگر آپ لکھیں تو پھر دنیا ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. لیکن عالمین جب ہو گیا تو وہ مخلوق کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام انسانوں، تمام جنات، تمام فرشتے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ جو یہ جانور ہیں وہ بھی، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے نا، ان کی بھی الگ ضرورتیں ہیں. ان کا بھی رب اللہ ہے کہ وہ ان کی اتھارٹی، ٹھیک ہے. جیسے جنگل کا بادشاہ اللہ نے کس کو بنا دیا؟ شیر. وہ اگر جاتا بھی ہے تو ایک شیر ہوتا ہے اور آگے سارے کے سارے ریوڑ ہوتے ہیں اور ان سب کے دلوں میں اس شیر کا خوف آ جاتا ہے، سب بھاگ جاتے ہیں. ایسا کیا ہے اس میں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہے اور اللہ چاہے تو یہ اتھارٹی لے لے. جب دینے والا بھی وہی ہے اور جب وہ حکم کرے واپس لے کے قائم رکھنے والا ہے، اور جب وہ حکم کرے تو وہ چیز قائم نہ رہے. تو تمام عالموں کا وہ رب ہے، صرف انسانوں کا نہیں کہ ان کی پرورش کر رہا ہے، ان کا مالک ہے، ان کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے، سردی گرمی سب کچھ، وہ سرداری بھی ہے، وہ اس میں منم بھی ہے، انعام بھی دیے ہوئے ہیں، اور مقیم یعنی قائم رکھنے والا بھی ہے ہر چیز کو. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ آپ کیسے رزق پہنچا سکتے ہیں، مجھے دکھائیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کالا پتھر ہے، کالی رات میں جا کے تم اس کو اٹھاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا رب رزق کیسے ہوتا ہے. تو جب انہوں نے جا کر دیکھا تو اس پتھر کے چاروں طرف کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے کوئی رزق کی انٹری ہو سکتی، لیکن وہ چونٹی وہاں بیٹھی اپنا رزق کھا رہی. وہ ایسا رب ہے کہ وہ چیزوں کا محتاج نہیں ہے آپ کی پرورش کرنے کے لیے، آپ کو کوئی نعمت پہنچانے کے لیے. وہ جہاں چاہے آپ کو پہنچا سکتا ہے. آپ کا رزق، آپ کی عزت، آپ کی ذلت، آپ کا سب کچھ ایسا ہے وہ رب العالمین. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام جو ہے، یہ شروع میں جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ بھی اللہ نے لگا دیا. تو پہلا اپنا انٹروڈکشن اللہ اور رب کے بعد کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. اچھا، رحمان اور رحیم کا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر عربی کے لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جس سے وہ لفظ بنتا ہے. یہ دونوں جو ہیں یہ مبالغے کے صیغے ہیں. جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ رحم کرنے والے اور بار بار رحم کرنے والے، یعنی اس کے اندر مبالغہ نہیں، بہت زیادہ ایگزیجوریشن پیدا کر دیا. تو الرحمن اور رحیم کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے رے خے میم. رحم ہم کس کو کہتے ہیں؟ ماں کا رحم ہوتا ہے نا. اس سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں وہ دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں. اولاد ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. تو اسی روٹ ورڈ پر سے بنا ہے الرحمن. حد سے زیادہ مبالغہ ہے اس میں. اور اس کے اندر جو رحمان کا جو وزن ہے اس میں کہتے ہیں کہ اتنا جوش ہوتا ہے، اتنا جوش ہوتا ہے کہ اگر وہ جوش جو رحمان کے لفظ کے اندر ہے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر میں طغیانی آ جائے. ابھی جو رحمان کا لفظ ہے اس کے اندر اتنا جوش ہے، اتنا جوش ہے، اتنا جوش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے. سوچیں کہ کوئی بھی انسان اگر قتل کر رہا ہے، ایک جان کو بچا لینا ساری انسانیت کو بچانے کے برابر، اور ایک جان لے لینا ساری انسانیت کو قتل کر دینے کے برابر. کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ اس وقت جب ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کر رہا ہے، یا کسی کا ریپ ہو رہا ہے، یا کسی کا ڈاکہ ہو رہا ہے، یا کسی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. لیکن اس کی رحمت اتنی جوش میں ہے، اتنی جوش میں ہے کہ اس نے ہمیں قیامت تک مہلت دی ہوئی ہے. اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی شاید یہ میری طرف پلٹ آئے. وہ ایک قصہ ہم سب نے سنا ہے نا کہ 99 قتل کیے تھے ایک آدمی نے. تو اللہ کی رحمت کتنی پرجوش ہوگی. سوچیں اگر ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی قتل کرے، ہماری نظر میں اس کے لیے کوئی رحم باقی بچے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خضر نے ایک بچے کو مار دیا تو وہ ایک دم سے بول پڑے، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ نہیں بھولیں گے. نہیں برداشت ہوئی نا. وہ رب اتنے اس کی رحمت جوش میں ہے کہ وہ ہر گناہ اپنے بندے کا اگنور کرتا چلا جائے. ایسا جوش ہے اس کی رحمت میں. اور پھر رحیم، اس کا بھی روٹ ورڈ وہی ہے رے خے میم. رحم رحیم کا بھی روٹ ورڈ جو ہے وہ رے خے میم. یہ بھی وہی اس سے ہے، اس میں بھی مبالغہ ہے. لیکن یہ مبالغہ کس طرح کا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے گناہ کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے بولا چاہ میں نے معاف کیا. پھر دوسری بار ہم نے دوبارہ گناہ کیا، پھر اس نے دوبارہ رحم کیا. پھر تیسری بار گناہ کیا، پھر اس نے تیسری بار رحم کیا.
پھر چوتھی بار گناہ کیا، پھر اس نے چوتھی بار رحم کر کے مائے. بار 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 اس کے اس تسلسل کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی انتہا ہی نہیں ہے. رحمان میں کیا تھا؟ جوش تھا، ولولہ تھا کہ شاید میرا بندہ پلٹ ہے. وہ جو جس نے 99 قتل کیے تھے اس کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں جب اس نے توبہ کی تو اللہ نے بخش دیا نا. حالانکہ وہ نیکی والے شہر سے دور تھا، گناہ کے شہر سے قریب تھا، اللہ نے اس زمین کو ہی سمیٹ دیا اور فرشتوں سے کہا کہ ناپ لگاؤ کہ اگر وہ گناہ کی بستی سے زیادہ قریب ہے یا نیکی والی بستی سے زیادہ قریب ہے اس حساب سے اس کا فیصلہ کروانا. کہ وہ بالکل بیچ میں تھا، تبھی تو فرشتے گئے تھے اللہ کے پاس پوچھنے کہ اللہ سے کیا کریں، اس نے 100 قتل کر دی. تو اللہ کی رحمت اتنے جوش میں تھی کیونکہ اس کی نیت تھی نا، وہ سچے دل سے معافی مانگ چکا تھا تو اللہ نے اس کو نیک والی بستی کے قریب کر دیا. یہ ہے رحمان کی رحمت. تو علماء کہتے ہیں کہ جو رحمان جو اتنا مبالغے والا ہے نا، کہ اللہ دنیا میں تو سب کو ہی اپنی رحمت کے جوش میں مہلت دیے جا رہے، لیکن قیامت والے دن وہ صرف اللہ کی غالب نہیں ہوگی رحمان. اس دن رحیم کی صفت غالب ہوگی کہ اللہ بار بار اپنے بندوں پہ رحم کرتا چلا جائے گا. جس کے لیے چاہے گا کرے گا، جس کے لیے چاہے گا نہیں کرے گا. لیکن رحمان کی صفت میں کیا تھا کہ ہر کوئی اس سے مستفید ہوگا. قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا، ہر کوئی اس کی رحمت سے مستفید نہیں ہوگا. تب ایک فیصلہ کر دیا جائے گا کہ سارے کفار کو الگ کر دو اور مومنین کو الگ کر دو. تو جب آپ نماز قائم کرنے کے لیے بھی مغرب کی نماز پڑھیں گے آپ، تو اس وقت نا یہ چیزیں تھوڑا سا محسوس کیجیے کہ جو میں کہہ رہی ہوں میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے. میں اتنی بدتمیز نہیں ہو سکتی کہ میں اس کا کوئی جواب ہی نہ سنوں اور میں فل اسپیڈ میں گاڑی چلا دوں الحمد للہ رب العالمین. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف بیان. اور جب میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں کہ اس نے ثنا بیان. ثنا اور تعریف میں آپ کو فرق بتا چکی ہوں، لیکن الرحمن اور رحیم دونوں بہت زیادہ مبالغے والے صیغے ہیں نا، تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ثنا بیان. ثنا بھی اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جو 100% سچی ہو لیکن اس کے اندر بے انتہا مبالغہ. کیونکہ مبالغہ تو ہمارے لیے ہے نا، ہماری عقل بہت محدود ہے، ہمارا علم بہت محدود ہے. عقل اتنی ہے ہی نہیں، ہمارا علم اتنا ہے ہی نہیں تو اس کا احاطہ کر سکے. ایک صحابی نے ایک دعا پڑھی، یا ربی لک الحمد، اے میرے رب تیرے لیے ہے ساری تعریف، لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک. یا اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جو اس لائق ہے کہ جیسی تیرے چہرے کا جلال ہے. وجہ چہرے کو کہتے. تو فرشتے لرز گئے، ہم نے تو اللہ کے چہرے کا جلال دیکھا ہی نہیں، اس نے تو اس کے برابر تعریف کر دی. وہ جلال کا تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کیا تعریف لکھیں اور کیا اس کا اجر و ثواب لکھیں. پھر آگے اس نے کہا وعظیم سلطانک، اور جتنی تیری عظیم سلطنت ہے اس کے برابر میں تیری تعریف کرتا. وہ فرشتے اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ یا میرے رب تیرے ایک بندے نے تیری یہ تعریف کر دی، اس کا ہم کیا جو ثواب لکھیں. کیونکہ کوئی فرشتہ نہیں جانتا کہ اللہ کے چہرے کا جلال کتنا ہے اور اللہ کی سلطنت کتنی وسیع ہے، پھیلی ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس دعا کو اسی طرح لکھ لو، اس کا اجر میں جانتا ہوں اور میں ہی دوں گا. یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی سلطنت کتنی وسیع ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے چہرے کا کیا جلال ہے. تو سوچیں کتنی خوبصورت اس نے جو ہے یہ دعا کی. تو ہماری عقل تو احاطہ کر ہی نہیں سکتی نا اس چیز کا. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے. اچھا الدین جو ہے اس کے بھی بہت سارے مطلب نکلتے ہیں. جیسے دین ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟ ایک لائف اسٹائل بتاتا ہے، ایک زندگی کا طریقہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے. اگر آپ اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر آپ اسلام کے طریقے پر ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو لائف اسٹائل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا لائف اسٹائل باقی سب سے مختلف ہے، لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ لائف اسٹائل کر دے مختلف، جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے. لیکن ایک مسلمان کے لائف اسٹائل میں اور ایک کرسچن یا ہندو یا یہودی کے لائف اسٹائل میں آپ کوئی زیادہ فرق نہیں باقی رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے اوپر چلیں، ہمارا لائف اسٹائل بالکل مختلف ہے. اچھا دوسرا جو دین کا لفظ ہے وہ جو یہاں پہ استعمال ہوا کہ وہ جزا سزا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے.
تو یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے اس دن کا جس دن جزا سزا کا فیصلہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن کا. اور وہ قیامت کا دن ظاہر ہے بہت بھاری ہے، اس پر جتنی بات کی جائے اتنا ہی کم ہے. لیکن اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکاریں گے کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کس کے لیے ہے آج بادشاہی، لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے آج ملک یعنی بادشاہی. پھر خود ہی اللہ تعالیٰ تعریف دیں للہ الواحد القہار. یہ بھی بہت غور طلب بات ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کس کے لیے ہے بادشاہی، کہاں گئے زمین کے بادشاہ جو زمین میں بڑا فساد برپا کرتے تھے اس پاور کی وجہ سے جو میں نے دیا. پھر کہیں گے آج کہاں گئی ان کی بادشاہ. پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ساری کی ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے. اور اپنی کون سی صفت لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں. قیامت والے دن کیا کہہ رہے ہیں للہ، اللہ کے لیے ہے جو کیسا ہوگا اس دن، القہار، قہر ڈھانے والا. تو قیامت والے دن تو اللہ کی کون سی صفت غالب رہے گی. اس دن وہ کافروں پر رحم نہیں کرے گا، آج کر رہا ہے دنیا میں. اس دن وہ ظلم کرنے والوں پر رحم نہیں کرے گا، آج کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، کیونکہ آج اس کی رحمت بڑے جوش میں. تو قیامت والا دن جب ہمارا حساب کتاب ہوگا تب اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے بخش دیں گے، جس کے لیے چاہیں گے سزا دے دیں گے. ساری کی ساری بادشاہت اللہ کے اختیار میں ہوگی. بخاری شریف کی ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نیک لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ کچھ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جائیں گے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اس دن کا خاتمہ کریں، یہ دن بہت بھاری ہے ہمارے اوپر، بہت سخت ہے. سوچیں سوا نیزے پر سورج ہوگا اور ہر انسان اپنے ہی گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ناک تک ڈوبا ہوگا، کوئی پورا ڈوبا ہوگا. جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اس حساب سے اسی گرمی میں ہوگا. تو 50,000 سال تو صرف اس کی ڈیوریشن ہوگی ایک دن کی. ہماری دنیا کی زندگی کی ڈیوریشن کیا ہے؟ 80 سال زیادہ سے زیادہ، 90، کوئی 100 کو پہنچ جاتا ہے، 105 بس. اور وہ دن جو حساب کتاب کا ہوگا وہ کتنا لمبا ہوگا. تو عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کی اتنی سی زندگی اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کو راضی کر دیں، اللہ کو بیچ دیں اس دنیا کی زندگی بدلے میں آخرت کے اس دن سے بچ جانے کے. تو وہ ہے جزا سزا کا مالک جس کے لیے جو چاہے گا اس دن. اچھا ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جزا سزا کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ جو نماز میں ہمیں جواب دیتے ہیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ کہ میرے بندے نے اپنے تمام معاملات میرے سپرد کر دیے. یعنی اس نے نماز تو پڑھی لیکن اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے نہ کرے. تو وہ کام جو میں نے کیا وہ کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے. دنیا میں جو بھی نیکی بدی جو کچھ بھی میں نے کیا، اپنے کاموں سے کمایا، جو بھی اپنے دل میں رکھا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کو کمفرٹ پہنچایا، جو کچھ بھی کیا میں نے سارے کے سارے اپنے معاملات کس کو دے دیے؟ یا اللہ تو قیامت والے دن میرے اس عمل کا مجھ کو پورا پورا بدلہ دے گا. اگر میں نے نیکی کی ہے تو دے گا، اگر میں نے بدی کی ہے تو دے گا، اگر میں نے دھوکے بازی کی ہے، بے ایمانی کی ہے تو اس حساب سے تو مجھے بدلہ دے گا. ہر نماز میں کتنی بار ہم پڑھتے ہیں، 4 فرض پڑھیں تو 2 تو دفعہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. پھر سنتوں میں کتنی بار ہم پورے دن فجر سے لے کر عشاء تک آپ حساب لگا لیں کہ ہم اللہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مالک یوم الدین، تو اس دن کا مالک ہے، تو جو چاہے گا میرے بارے میں فیصلہ کرے. تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے. تو اس دن ترازو میں ہر چیز تولی جائے گی. تو اگر الحمدللہ دل سے نکلا ہے، لا الہ دل سے نکلا ہے، تو وہی ہمارے ترازو کو انشاءاللہ بٹھا دے. اور اگر گناہ نہ ہو یا کم ہو، خیر نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو انبیاء کی شان ہے. لیکن ہم سارے جو ہیں جیسے حدیث قدسی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی تمام اولاد گناہ گار ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار کون ہے، گناہ گار کون ہے؟ جو بار بار پلٹ کر مجھ سے معافی مانگے. تو گناہ تو ہم سب سے ہی ہوتے ہیں، کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں. لیکن سب سے بہترین بندہ اللہ کا کون ہے؟ جو بار بار پلٹ کر معافی مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت نامہ اعمال، یہ جو 2 فرشتے لکھ رہے ہیں نا،
سب سے خوبصورت کس کا ہوگا؟ جس نے دنیا میں کثرت سے استغفار پڑھا ہوگا. یعنی بچہ بھی کاپی پہ لکھتا ہے تو غلطیاں ہوتی ہیں نا, تو پھر اگر وہ اریزر سے وہ مٹاتا جائے تو پیج صاف ہو جاتا ہے نا. ہم سے بھی گناہ خطائیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن اگر ہم استغفار پڑھ کے اپنے ان گناہوں کو مٹاتے چلے جائیں تو ہمارا نامہ اعمال خوبصورت ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے وہ ہم پر کرم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ارشاد فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بچے گا. مطلب کوئی بھی یہ نہیں بولے گا کہ میں نے اتنے عمل کیے تو میں اپنے عمل کی بیس پر اب میں بچ سکوں, نہیں. آپ چاہے کتنے بھی عمل کرنے ہیں, آپ اللہ کی جو انعامات اللہ نے دیے ہیں نا, ان کا قرض نہیں اتار سکتے. یہ جو صرف سانس ہم لے رہے ہیں نا, اندر لی پھر باہر نکالی پھر اندر لی, اگر ہم اس کا ہی صرف شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں. سوچیں ایک آکسیجن ماسک جب یہ کرونا آیا تھا کتنا مہنگا پڑ گیا تھا, لاکھوں کروڑوں لوگ دے کر صرف سانس لینے کی فیسلٹی لے رہے, اور ہم کتنی آرام سے آسانی سے سانس لے رہے نکال رہے ہیں, ہمیں تو شعور بھی نہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں ہم, تو جو آخری سانس جس کے بعد موت آ جائے گی اس کا بھی شکر ادا کرنا رہ جائے گا. ہم تو ایک یہ جو دل دھڑک رہا ہے, جو سانس لے رہے ہیں, جو آکسیجن اندر آ رہی ہے, باہر کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے, تو اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ہی ادا کر سکتے ہیں. اور باقی نعمتیں تو رہ ہی جائیں جن کا ہم شکر ادا کریں, جو اللہ نے انعام کیے ہیں. اللہ کہے گا نا کہ اے میری نعمت تو اٹھ اور اپنا حق لے لے, تو اس بندے کی ساری نیکیاں وہ نعمت لے لے گی. اور اللہ سے پوچھے گا کیا تیرا حق ادا ہو گیا, تو وہ ایک نعمت بولے گی نہیں اللہ تعالیٰ میرا تو ابھی بھی حق نہیں ادا. تو یہ جو اللہ نے انعامات دیے ہیں نا, ان کو اللہ کی رضا میں ہی استعمال کریں, شاید بچ جائیں. تو ایک صحابی نے بڑی ہمت کر کے جرأت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بچیں گے اور اللہ کی رحمت سے بچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی, یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو ہمیں بخش رہا ہے. تو سوچیں جب وہ خود اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں کتنا فکر مند ہونا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اچھا, جو عام بول چال کا جو طریقہ ہوتا ہے نا یہ کرنے کا, کہ تو اس میں یہ جو سیکوینس ہے نا, ایاک نعبد, ایا ہم صرف, نعبد تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ کوئی نارمل سیکوینس نہیں ہے. اسکول گئے ہیں وہ لوگ, یا میں یہ بولوں وہ لوگ اسکول گئے ہیں, دونوں میں فرق ہے نا. وہ لوگ اسکول گئے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب کسی بھی اسکول وہ لوگ گئے ہیں بس, یا یہ بولوں اسکول وہ لوگ گئے, یعنی وہ اسپیسیفکلی اسکول ہی گئے ہیں. اگر میں پہلے اسکول کا نام لے رہی ہوں اسکول, یعنی کچھ اور نہیں سمجھو, اسکول وہاں گئے ہیں وہ, تو میں نے اسپیسیفک کر دیا نا اس چیز کو, زور ڈال دیا اس بات کو. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف میری ہی عبادت, تو ہم سے کہلوایا جا رہا ہے ایاک نعبد. اچھا, اوپر اللہ تعالیٰ اپنی باتیں کر رہے تھے نا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب یہ بیچ والا جو حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب ہم نماز میں یہ بولتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ کیا جواب دیتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اوپر والا حصہ جو پورے کا پورا اللہ کے لیے تھا, بیچ والا جو حصہ ہے جو ہمیں کنیکٹ کرتا ہے کس کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, کہ میری ساری کی ساری عبادت کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. اگر تم نماز کے اندر اور کسی کو دیکھ کر تم نے اپنا لمبا سجدہ کر دیا, تو وہ جو ٹائم پیریڈ تم نے لمبا کیا, یا اپنا رکوع لمبا کر دیا, یا اپنا قیام لمبا کر دیا لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے, تو وہ تم نے بجائے اللہ کو حصہ دینے کے چوری کر کے لوگوں کو دے دیا. تو یہ شرک کی ایک قسم ہے کہ تم نے شرک کیا, یعنی عبادت وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے نہیں تھی, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی, وہ ان کے لیے تھی. تو یہ شرک ہو گیا. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم سے کہلوا رہے ہیں, ایک دم سے دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کا پیٹرن چینج ہو گیا. پہلے وہ اپنے بارے میں بات کر رہا تھا, پھر اب وہ ہماری زبان سے کہلوا رہا ہے ایاک نعبد.
کون کہہ رہا ہے؟ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اور پھر آگے کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو عبادت کا میں آپ کو بتا دوں کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا رب کا. رب کا ہر چیز کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے نا. رب کا اپوزٹ کیا ہے؟ عبد. وہ رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، ضرورت پوری کرنے والا ہے، بادشاہت والا ہے، ملکیت والا ہے، منعم ہے، سب کچھ ہے. لیکن وہ یہ ساری چیزیں کس کے اوپر کر رہا ہے؟ کوئی تو چیز ہے نا جس کے اوپر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس کا اپوزٹ کیا ہے جس کے اوپر یہ جو ریسیور ہے ان ساری چیزوں کا؟ وہ کون ہے؟ عبد، بندہ. جیسے اگر ماں ہے تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اولاد. بادشاہ ہے تو اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ رعایا. تو وہ رب ہے تو رب کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ عبد. رب جتنی اعلیٰ ترین ہستی ہے، عبد اس کا اپوزٹ ہے. عبد اتنا ہی کمتر، ذلیل، خسیس. ہم کس چیز سے بنے؟ پانی کی ایک ناپاک بوند سے، جس سے کراہت آتی ہے نا. اور اللہ نے اس سے اتنا خوبصورت انسان ہمیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کئی ہزار گنا زیادہ جب آپ نماز میں ہوتے تھے، اپنے رب کے قریب ہوتے تھے. تو یہ چیز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے نا. پہلے بندہ اور رب، پھر یہاں پر آ کر دونوں جڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا نا. پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کا رب کیسا ہے، تو پوچھتے تھے کہ رب کیسا ہے، کہاں ہے، کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں انٹروڈکشن دیا کہ یہ ہے تمہارا رب. تو ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم عبادت اللہ تعالیٰ آپ ہی کی کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی. یہ ایک نارمل جملہ تھا. لیکن ایاک کو پہلے لا کے کیا کر دیا؟ اسٹریس. یہ کام تو اسپیسیفکلی صرف اور صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. اب عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک حدیث بہت زیادہ آپ نے سنی ہوگی، الدعاء المخ العبادہ. عبادت کا مغز، عبادت کا اصل کیا ہے؟ دعا. کوئی بھی عبادت دیکھ لیں دعا کے بغیر مکمل نہیں. نماز دیکھ لیں، کھڑے ہو کے یہی دعا ہی کر رہے ہیں نا. آگے ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اپنے لیے، یا نعبد یا نستعین کے بعد کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا ہے نا، یا اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. تو یہ دعا ہے نا ہمارے لیے. حج پہ جاتے ہیں، یوم عرفات پہ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس دن کو فرما دیا کہ اصل حج جو ہے وہ تو ہے ہی عرفات میں کھڑے ہونے کا نام. یعنی ہر ہماری عبادت، روزہ بھی جب ہم رکھتے ہیں سحری میں، فرشتے ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. افطاری کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مزدور کو مزدوری دینے کا وقت ہے، جو مانگو میں تمہیں دوں. دعا کے بغیر تو کوئی عبادت ہے ہی نہیں. تو دعا بھی خالصتاً کس کے لیے ہے؟ کس سے مانگنے کا حق ہے؟ اللہ سے. تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگی جا سکتی. کسی اور کو دعا کے لیے نہیں پکارا جا سکتا. تو یہاں پر ہم یہی اقرار کر رہے ہیں. دعا مانگنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، رکوع اور سجدہ کرنا عبادت ہے. اچھا، یہاں کچھ ہماری ایسی چیزیں ہیں جو انٹیریئر فلم میں دیکھ لیں، جو ہندوؤں سے ہمارے یہاں بیسیکلی آئی ہیں، کہ ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیر پڑتے ہیں اپنے بزرگوں. وہ اگر ڈانس کرنے کے لیے اسٹیج پر بھی چڑھتے ہیں تو اسٹیج پہ بھی پیر پڑتے ہیں، چومتے ہیں. ان کے یہاں جو بھی محترم چیز ہوتی ہے اس کے آگے جھک جاتے ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ جو جھکنا ہے یہ صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے. ہم رکوع کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، ہم سجدہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے، ہم قیام کسی اور. یہ ساری نماز کے اندر کی چیزیں ہیں نا، عبادت کی چیزیں. تو یہ ساری عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے. اسی طرح دوسری جتنی بھی فارمز ہیں، صدقہ خیرات ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. اور یہ جو نذر و نیاز کرتے ہیں وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. وہ بھی عبادت ہی ہے نا. تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ میری ساری عبادت تیرے لیے. اور پھر مدد بھی ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو
کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھی سے مدد طلب کر رہے ہیں. اب مدد تو ہم ایک دوسرے کی بھی کرتے ہیں، جیسے مجھے انہوں نے پانی لا کے دیا، میری مدد کر دی. ٹھیک ہے، ابھی ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں. مزدور بلڈنگ بنانے میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس مدد میں اور اس مدد میں پھر کیا فرق ہے جو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف اور صرف تجھی سے مدد مانگیں. ہر وہ مدد جو آپ کے جو 5 سینسز اللہ نے دیے نا، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگنے کی، ٹچ کرنے کی، یہ ساری ظاہری اسباب و وسائل ہیں نا، ان کو استعمال کیے بغیر اگر آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں، مطلب میں یہاں بیٹھی ہوں اور میں کہوں کہ وہ ایک بزرگ جو انتقال کر گئے اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور میں کہوں کہ وہ جو ہے وہ میری یہ مشکل آسان کر دیں، وہ ظاہری اسباب کے بغیر میں نے ایک دعا کر دی نا، تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ طاقت صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ بغیر اسباب کے ہماری مدد کر دے. تو شرک یہی ہے نا کہ جو طاقتیں اللہ کے پاس ہیں وہی طاقتیں ہم کسی اور کے اندر بھی سمجھیں. بیک وقت ایک انسان جب زندہ ہوتا ہے تو وہ ایک ہی کی بات سن سکتا ہے، لیکن موت ایسی کیفیت ہے کہ جو آپ کی طاقتیں بڑھا دیتی ہے، یا جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں نا. تو جب وہ زندہ تھا اور اگر وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، وہ پاکستان میں بولنے والے کی آواز نہیں سن سکتا، تو قبر میں جانے کے بعد تو وہ اور بھی زیادہ کمزور ہے، وہ نہیں سن سکتا. تو یہی چیزیں یہاں پر کہ یا اللہ ہر وہ ایسی مدد جو کوئی نہ کر سکے وہ تو کرے گا. جہاں میں آ کے ختم ہو جاؤں، تھک جاؤں، سارے اسباب و وسائل ختم ہو جائیں، وہ کون کرے گا؟ میرا رب. اور یہ ہر نماز میں کھڑے ہو کر جا نماز پر اللہ سے ہم قول و قرار کر رہے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ اللہ میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگوں گی. پھر اگر اتر کر ہم کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں تو ہم کیا اللہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، مذاق کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر؟ ان الفاظ کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے اور ہم پھر کیا کر رہے ہیں اتر کے. ہم اللہ کو قرار دے رہے ہیں، کال دے رہے ہیں، جو اللہ نے کہا نا کہ اے میرے بندے یہ تیرے اور میرے درمیان ہے، کہ تو عبادت بھی صرف مجھے سے کرتا ہے، مدد بھی صرف مجھے سے مانگتا ہے. صحابہ کرام کا طریقہ، وہ کس طرح مدد مانگا کرتے تھے، اس کو ہم انہی کے طریقے سے دیکھیں گے نا کہ انہوں نے کس طرح اپلائی کیا اس کو زندگی پر. بقول ان کے وہ کہتے تھے اگر جوتے کا تسمہ بھی ہمارا ٹوٹ جاتا تھا تو پہلے ہم 2 رکعت نفل حاجت کے ادا پڑھتے تھے اور پھر بازار جاتے تھے تسمہ خریدنے کے لیے، کہ اللہ کی مدد کے بغیر اس سودے میں بھی فائدہ نہیں، اس ضرورت میں بھی مجھے جو ہے وہ نقصان کرے گا. پہلے اللہ سے مدد مانگی، پھر اس کے بعد جا کر وہ کام کیا. لیکن ہمارا الٹا ہی معاملہ ہے. ہم پہلے فلاں کے پاس جاتے، میرا کام نہیں ہو رہا، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس. جب کہیں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی میرا کام نہیں کر رہا، پھر ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا اللہ تو ہی رہ گیا. تو یہ ریورس چیز ہے نا. پہلے تو ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے، اے میرے رب تو میرے راستے آسان کر، تو میری مدد کر، تو میرے راستے کر، تو میرے کام بنا. اس کے بعد آپ اٹھیں اور بازار جائیں اور جو بھی کرنا ہے وہ کریں. یہ حاجت کے نفل تو ہماری زندگیوں سے نکل گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنگ پہ جا رہے ہیں تو پہلے حاجت کے نفل پڑھتے ہیں. آپ اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو پہلے حاجت کے نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد سفر پہ جاتے تھے. سفر سے واپس آتے تھے سیدھا مسجد جاتے تھے، حاجت کے نفل پڑھتے تھے، پھر گھر آتے. کوئی قیمتی فیصلہ کرنا ہو تو نفل پڑھتے، کوئی رشتہ کرنا ہو تو نفل پڑھتے. ہر کام ڈیسیژن لینے سے پہلے اللہ سے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ کے مدد مانگتے تھے، اس کے بعد وہ کام کرتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ وہ پورے کا پورا پورشن ہے جو کس کے لیے ہے؟ شروع میں اللہ نے کہا نا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیجیے. تو جب ہم یہ پورا پورشن پڑھتے ہیں نا اہدنا سے لے کر آخر تک، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ اس نے مجھ سے مانگا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات. اچھا اوپر ہم نے پڑھا تھا نا عالمین کا لفظ، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ عالمین جو ہے وہ عقل و شعور رکھنے والی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، اب عالمین کا جو لفظ ہے، جو عقل و شعور رکھنے والی جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، جن اور انس، ان کا ہی حساب کتاب ہوگا نا، اور کسی مخلوق کا تو حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ جو نیچے والی دعا ہے یہ جن اور انس کے لیے، وہ جو عالمین کا لفظ تھا. اب عالمین یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام یہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو 3 کیٹیگرائز کر دیا. ایک کون تھے؟
جو عالمین میں شامل ہے، جو مخلوق جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہے، جن کے لیے سارا قرآن نازل ہوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے، ہم تو رنگ اور نسل کے حساب سے کیٹیگرائز کر دیتے نا، وہ بڑا امیر لوگ ہیں بھائی، لیکن ہم تو غریب بھائی، وہ تو بڑے اعلیٰ شان والے ذات پات والے لوگ ہیں، یہ تو خسیس لوگ ہیں، ان کو کون پوچھتا ہے؟ ہم تو اس طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو، عالمین کو 3 کیٹیگرائز اس میں کر دیا. ایک کون تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی. صراط مستقیم سیدھا راستہ جو کہاں لے کے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. ہزاروں راستے ہوں گے لیکن ایک ہی راستہ ہے جو اللہ سے ملاتا ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن پر چلنا ہے. دین کا راستہ، اس لائف اسٹائل کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں یہ دعا مانگو. جو سب سے پہلی چیز، دیکھیں دنیا میں اگر کوئی اندھا ہے، کانا ہے، یا لنگڑا ہے، یا بغیر شادی شدہ کے رہ گیا، یا بغیر اولاد کے رہ گیا، یا یتیم پیدا ہوا، ماں باپ سے محروم تھا، بھائی بہن نہیں ہے، کوئی بھی نعمت آپ سوچ لیں، اس کے بغیر زندگی گزارے گا تو زندگی گزر ہی جائے گی نا. لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ اگر اس کے پاس اس دنیا میں ہدایت تھی، وہ وہاں بچ جائے گا. فرعون کو کبھی ساری زندگی چھینک تک نہیں آئی، یعنی اتنی بھی تکلیف اس نے نہیں برداشت کی، اور وہ اپنے آپ کو کہتا تھا رب اعلیٰ ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں. ہدایت سے محروم تھا نا. قیامت میں کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اس کو گھسیٹ کے آگ کی تہوں میں گرا دیا جائے گا. دنیا میں ہر نعمت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت کے بغیر. آخرت میں آپ جب پہنچیں گے، دنیا کی زندگی میں نے بتایا نا کہ 50,000 سال کا تو صرف قیامت کا ایک دن ہوگا. ہماری زندگی کتنی مختصر اور چھوٹی سی ہے. 100 سال ہی زیادہ سے زیادہ جی لیں گے، تو 100 سال اور صرف ایک قیامت کا دن، دونوں کا کوئی کمپیریزن ہے نہیں. تو بہترین چیز جو ایک انسان اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی. جیسے اللہ نے اوپر اپنی بہترین کام، بہترین صفات، بہترین منصب بتائے، اب یہاں انسان کی مانگنے کی جو سب سے بہترین چیز ہے وہ بتائی. وہ کیا ہے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما سیدھے راستے. اور کون سا سیدھا راستہ ہے وہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. منعم ہے نا، وہ رب کی صفات میں سے ایک آتا ہے. یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا نا، جن سے تو راضی ہو. انعام کس کو ملتا ہے؟ جو جیت جاتا ہے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو انعام ملتا ہے نا. ہمیں یہ دعا کرائی جا رہی ہے کہ یہ دعا مانگو کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن پر اللہ نے انعام کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے جن پر اللہ نے ہمیں انعام یافتہ کیا جائے. تو یہ دعا ایک تو سکھائی. ایک کیٹیگرائز یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بولا تھا نا عالمین. تو عالمین میں جو سب سے بہترین کیٹیگری ہے لوگوں کی، وہ یہ ہے. اچھا، جن پر انعام ہوا، یہاں پر تو صرف دعا سکھا دی گئی نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذرا کھول کے بیان کیا ہے کہ وہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا. وہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اطاعت کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری نا. ماں اگر کسی اولاد سے کہے کہ مجھے پانی پلا دو، اولاد کہ ہاں پلاتا ہوں، لیکن وہ اٹھ کر پلائے نا. ہم بھی اللہ کو یہی بولتے ہیں، یا اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن اللہ کی نہیں. ہم تو کہنا تو مان نہیں رہے اللہ کا. کہہ رہے ہیں ہاں مان رہے اللہ تعالیٰ، تیرا سب کہنا مان رہے، لیکن عملاً نہیں مان رہے. صرف زبان سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر ماں خوش ہوگی وہ رب خوش ہوگا پھر ہم سے. یہ تو صرف زبانی کلامی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انعام یافتہ لوگوں میں سے ہونا ہے نا، تو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے نبی کی اطاعت کرو. یہی وہ لوگ ہوں گے جو ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. اور پھر ان کی لسٹ بتائی کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون تھے. وہ ہوں گے انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، اور صالحین میں سے. یعنی جنت میں وہ ان کے ساتھ ہوں گے. اور کتنے ہی اچھے رفیق ہیں اگر یہ کسی کو میسر آ جائیں. تو ہم یہی دعا مانگ رہے ہیں نا کہ اللہ انعام یافتہ لوگوں میں سے کرم. اگر آپ انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے تو انہی کے گروپ کے اندر ہی ہوں گے نا. جو جس گروپ کے اندر کا ہوگا وہ ان کے ساتھ ہی ہوگا نا. اگر آپ انبیاء کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں،
صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. تو یہ کیٹیگریز ہے. اب نبی تو کوئی نہیں بن سکتا، لیکن ہم صدیقین کے زمرے میں آ سکتے ہیں سچ بول کر، صالحین کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں عمل صالح کر کے، شہداء کی کوالٹی میں آ سکتے ہیں اپنی جان اللہ کے راستے میں نذرانہ دے کر. تو یہ تو ہمارے لیے راستے کھلے. ایک تو یہ کیٹیگری ہے. اب شرط دیکھیں اللہ نے کیا لگائی. وہ لوگ جو اللہ کی اطاعت کریں، وہ لوگ جو اس کے نبی کی اطاعت کریں، وہ ہوں گے انعام یافتہ لوگ. یہ اللہ نے کھول کے بتا دیا اگر تمہیں انعام یافتہ لوگوں میں سے ہونا ہے یہ دو کام تم ہو جاؤ. پھر باقی دو کیٹیگریز کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نیچے بیان فرمائی؟ غیر المغضوب علیہم. غیر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. غیر کون ہوتا ہے؟ جو ہم میں سے نہیں ہوتا نا. جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان میں سے نہیں ہوں گے. کون نہیں ہوں گے؟ غیر المغضوب، جن پر غضب ہو گیا اللہ کا. ایک تو غضب، اللہ کا غضب ویسے ہی بڑا سخت لفظ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ غصہ آ گیا، ہم غضب کا لفظ کب استعمال کرتے تو غضب ہی ہو گیا. یہ تو بڑی غضبناک بات ہے، یعنی کچھ بہت زیادہ بڑا خطرناک ہو گیا. تو اللہ کا غضب ہوا جن پر اللہ تعالیٰ ان میں سے مت کیجیے گا. ایسے کاموں کی میں توفیق ہی مت دیجیے گا جن سے تیرا غضب نہ ہو جائے گا. میں کہیں ایسے کام نہ کر لوں. اور یہ سورہ بقرہ میں پھر اس کی وضاحت زیادہ آتی ہے کہ جن لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ جن سے غضبناک ہوئے، وہ لوگ کون تھے؟ یہود. ایسا وہ کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوا؟ اللہ کے دین کا مذاق بنانا. جب ان سے کہا گیا گائے ذبح کرو تو کیسے ہیلے بہانے بنانے لگے. جب کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ تو پھولوں کے بھل بیٹھ کر وہ داخل ہو رہے ہیں، یعنی مذاق بنانا ہو گیا نا. جب کہا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا تو چال بازیاں شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. عورتوں کو کہا کہ اپنے بال چھپاؤ، جیسے ہمیں کہا گیا کہ یہ عورت کے بال نامحرم کے لیے حرام ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے سر منڈوا لیا اور وگیں لگا لی کہ ہمارے تو بال نہیں ہے نا، وگ گئے. مطلب آپ کس کو بیوقوف بنا دیں. ایسی جو چال بازیاں کرتے ہیں نا اللہ کے ساتھ، ان پر ہوتا ہے غضب. پھر اور تیسری کیٹیگری ہے جو راستہ بھٹک گئے، ان کی نیت بری نہیں تھی. اور یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ عیسائیوں کے لیے. ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں. چھٹے سے بارے میں ان کی بڑی تعریف بھی آئی ہے کہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. رہبانیت اسی لیے انہوں نے اپنے حصے میں لے لی نا کہ وہ ساری زندگی شادی کو ہی حرام کر دیتے ہیں اپنے اوپر، اور پھر جب نہیں اپنے آپ کو اس چیز سے روک سکتے تو پھر غلط کام میں پڑ جاتے ہیں. یعنی انہوں نے حد سے زیادہ ایگزیجریشن کر دی اور اللہ کے نبی کو خدا بنا لیا اور اپنے اوپر ایسی سختیاں ڈال دی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ کو مطلوب نہیں تھی. یعنی وہ صحیح راستے پر چلتے چلتے راستہ بھٹک گئے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ، ایک تو ہوتا ہے نا جان بوجھ کے تیری نافرمانی ہے، اور ایک ہوتا ہے غلطی سے راستہ بھٹک جانا. تو یہ جو ہم بدعات میں ہمیں شیطان ڈال دیتا ہے یا شرک میں شیطان ڈال دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں راستہ بھٹکا دیتا ہے نا. ایک غلط کام کو بڑا صحیح کر کے دکھاتا ہے تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں. جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کیجیے جن پر تیرا انعام ہو، نہ کہ ان لوگوں میں سے جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے کرنا جو راستہ بھٹک گئے. ان کی نیت اچھی تھی، لیکن آپ اگر کسی راستے میں منزل پر پہنچ رہے ہو، اگر آپ ایک ٹرن بھی غلط لے لیں تو آپ پہنچیں گے صحیح جگہ پہ. ایک ٹرن غلط لے لینے سے آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے، منزل پر نہیں پہنچے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے. میں سورہ فاتحہ کا ایک دفعہ تلاوت کروں گی. سورہ فاتحہ کا جو کچھ آپ لوگوں نے ابھی سنا ہے اس کو دماغ میں ریکال کیجیے. یہ میں اس لیے کروا رہی ہوں آپ سے ایکٹیویٹی، تاکہ جو کچھ آپ نے سنا ہے نا اس کو پھر آپ ایک دفعہ ایک اور دفعہ دوہرا لیں گے نا اپنے ہی دماغوں میں، تو نماز کے اندر خشوع آپ کا ڈیولپ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے. تو جب میں سورہ فاتحہ پڑھوں تو آپ اس کو باتوں کو دماغ میں ریکال کیجیے کہ ان کے کیا گہرے مطلب اللہ نے بتایا. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. یا اللہ آج اس مبارک محفل میں پروردگار عالم ہم نے جو کچھ بھی سیکھا سمجھا پڑھا اس سے ہمیں نفع پہنچا، اس سے ہمارے ایمانوں میں اضافہ فرما، اس سے ہمارا تعلق تیرے ساتھ اور بھی زیادہ مضبوط بنا. یا اللہ جو کمی کوتاہی غلطی رہ گئی وہ محض ہماری طرف سے اس سے درگزر فرما اور اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں کے آنے کی نیت تھی کسی مجبوری سے نہ آ سکے پروردگار عالم انہیں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ یہاں موجود تمام بہنوں کی جائز دلوں کی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ لکھ دیجئے کہ جو یہاں آ گئے انہیں بخش دیا گیا. یا اللہ تمام مسلمانوں کے سروں سے تمام آفتیں ذلتیں رسوائیاں پریشانیاں بلائیں اور تکلیفوں کو ٹال دیجیے. یا اللہ بالخصوص ہمارے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کے لیے کھانا عطا فرما. یا اللہ ان کو پانی عطا فرما. یا اللہ ان کو امن و امان عطا فرما. یا اللہ انہیں ان کے گھر عطا فرما. یا اللہ دنیا کی زندگی سے بہترین ان کی آخرت فرما. یا اللہ ہم سب کی بھی دنیا کی زندگیوں سے زیادہ بہترین ہماری آخرت کو سنوار دیجیے. یا اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دیجیے، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جو جان کر کے جو انجانے سے ہو گئے میرے رب سب درگزر فرما. یا اللہ اپنی رحمت کو ہم سب پر وسیع کر دیجیے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی بھی بخشش فرما دیجیے. یا اللہ ان کی قبروں کا عذاب بخش دیجیے. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما دیجیے. یا اللہ قیامت والے دن ہم سب کو اپنی عرش کے سائے میں پناہ عطا فرمائیے. یا اللہ حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیے. یا اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے. یا اللہ ہماری بھی قبروں کا عذاب بخش دیجیے. یا اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں سے لکھ دیجیے. یا اللہ صراط مستقیم پر چلنے میں ہماری مدد فرما. یا اللہ ہماری کمر سے پکڑ کر تو ہمیں خود اپنے فضل سے اپنے صراط مستقیم پر چلا کر اپنے تک پہنچا دیجیے. یا اللہ ہم نہیں جانتے اور تو سب جانتا ہے. پروردگار ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ اس گھر والوں پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، اپنی بخششیں نازل فرما. اس گھر میں رہنے والے تمام افراد کی دلوں کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ اس امت کو 5 وقت نماز پابندی سے وقت پر پڑھنے کی ہمیں طاقت اور توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام عبادتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. اے میرے رب ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ یا حی یا قیوم یا رب ذوالجلال والاکرام ہم سے راضی ہو جائے. یا اللہ
ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.